ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر کے اندر کئی دنوں سے بگڑتی صورتحال ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی جو برسر میدان آ چکی ہے اور وہ اپنے حقوق کی جنگ کے لیے وہ نکل چکے ہیں۔ اب پورا کشمیر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ طاقت بن کر ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ عوامی ایکشن کمیٹی جو پورے کشمیر کے لیے وہ ایک مٹھی کے مانند ہے، وہ اب میدان میں آ چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت اور عوام کے درمیان جو کچھ تصادم بھی ہوا، جن پر عوام جو ہے وہ برسر میدان آ چکی ہے اور ان کے درمیان کچھ کشیدگی آئی، جس پر تقریباً 100 کے قریب یا اس سے بڑھ کر شہادتیں ہوئی۔ لیکن اب حالات آگے بڑھ چکے ہیں، آہستہ آہستہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، لیکن اس پڑاؤ کے مطابق وہ اپنے لائحہ عمل کو آگے طے کرتے کرتے راولا کوٹ کے قریب یا اس سے آگے بھی نکل چکے ہیں۔ اب حالات بہت ہی جو ہے نا آگے نکل چکے ہیں۔ اب عمر نذیر صاحب نے کچھ ہی وقت قبل انہوں نے بیان جاری کیا کہ میں اپنے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر جو ہے نا دہشت گرد تنظیم کے نام سے ہمارے اوپر لیبل لگ چکا ہے۔ اب حکومت ہمیں دہشت گرد تنظیم کہتی ہے، لیکن انہوں نے عوام کو متوجہ کیا اور کہا کہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے یہ دہشت گرد تنظیم نہیں ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے مثالیں پیش کی، مثالیں یوں پیش کی کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی اس طرح حالات پیدا ہوئے اور وہاں پر بھی دہشت گرد کے نام سے انہیں پکارا گیا، اور اسی طرح بلوچستان کے اندر کچھ حالات پیدا کیے گئے، پھر انہیں دہشت گرد کہا گیا۔ اسی طرح وزیرستان کے اندر، ٹانگ کے اندر اور لکی کے اندر اور مروت کے اندر اور بنو کے اندر اسی طرح کچھ علاقے اور بھی ہیں جو حالات حکومت نے خود کشیدہ کیے، لیکن پھر اس کے اوپر جو ہے نا دہشت گرد تنظیم کے نام سے لیبل لگایا گیا۔ لیکن عمر نذیر صاحب نے اور سردار امان صاحب نے کچھ یوں ہی تلخ باتیں کی جو قوم کے سامنے انہیں رکھی، اور عمر نذیر صاحب نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے۔ اب خطرہ پہلے بھی تھا لیکن اب حد سے آگے نکل چکا ہے، شاید ہم آخری گفتگو کر رہے ہوں یا اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو سکے۔ لیکن عمر نذیر صاحب نے قوم کو کہا کہ ہم سب جو کھڑے ہیں ان سب میں سے ہر ایک عمر نذیر ہے، اگرچہ میں آج گفتگو کر رہا ہوں اور کل آپ کے سامنے گفتگو نہ کر رہا ہوں، لیکن آپ میں سے ہر ایک عمر نذیر بن کر اسٹیج پہ آئے گا اور اپنی حقوق کے لیے لڑے گا۔ اور عمر نذیر صاحب نے کہا کہ ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، ہم دہشت گرد تو سردار امان صاحب نے بھی کہا کہ دہشت گرد تو انہیں کہا جاتا ہے جو اسلحے کی جو ہے نا برپار کر رہا ہو، لیکن ہم تو اسپتالوں کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اسپتال کی ضرورت ہے، ہم تو اسکولوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے لیے اسکولوں کی ضرورت ہے، ہمارے لیے روڈوں کی ضرورت ہے۔ یہ تو دہشت گرد نہیں کہلاتے۔ جو اسپتالوں کا مطالبہ کرے کیا وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ جو روڈ کا مطالبہ کرے کیا وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ جو صوبوں کو خود مختار بنانے کا مطالبہ کریں کیا وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے انہوں نے بہت ساری گفتگو کی، لیکن بالآخر بات پھر بھی مذاکرات پر آ جاتی ہے۔ اب خواجہ مہران ایڈوکیٹ صاحب اور اسی طرح ان کے ساتھی جو اسلم صاحب کے ہاں انہوں نے دستخط کیے، اور وہ انہوں نے ایک پورا فائل تیار کر کے مولانا صاحب کے پاس آئے ہیں، اور مولانا صاحب کے پاس آنے کا مقصد ان کا یہ تھا، صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ وہ مولانا صاحب سے ان عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اور حکومت جو ہے ان کے درمیان سازش کا کردار ادا کریں۔ یعنی مولانا صاحب ان سے اندازہ کیجئے کہ پورے حکومت کو چھوڑ کر، پورے جو ہے نا اپوزیشن کو چھوڑ کر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی واحد سیاستدان ہے، ایک واحد لیڈر ہے، ایک ایماندار اور دیانتدار لیڈر ہے، جو قوم کی اصل ترجمانی کرنے والا، جو قوم کو اصل راستہ دکھانے والا
اور حقیقی معنوں میں راستہ دکھانے والا وہ واحد مولانا فضل الرحمان ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس انہوں نے اپنی پیش رفت کی۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان یعنی حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنی حامی بھری ہے، یعنی ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور حکومت سے ہم جو ہے نا ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ اب وہاں پر انہوں نے اس بات کا جو ہے نا عوامی ایکشن کمیٹی سے کچھ وقت مانگا ہے اور یہ بات اس کے سامنے رکھا ہے کہ آپ ثالثی کا کردار جب میں ادا کروں گا تو آپ اس کے لیے مجھے کچھ وقت دیں گے یا آپ مجھے جو ہے نا کچھ عرصہ دیں گے تاکہ میں حکومت سے ملوں اور ان سے بات چیت کے لیے میں تیار ہو جاؤں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنی جو ہے نا بھرپور کوششیں کریں گے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا۔ تو پھر دوسری بات جو مولانا نے کہی وہ یہ کہی کہ ہم تو ثالثی کا کردار ادا کریں گے، لیکن ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے اس کے کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو دھرنا جاری رکھے ہیں، اب آپ جو اگلا لائحہ عمل طے کرنے والے ہیں تو اس کو آپ نے روکنا ہوگا، دھرنے کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ سیاست کے اندر جب کسی پہلو کو سامنے رکھ کر سیاست کیا جاتا ہے یا کوئی مذاکرات ٹھیم جاتی ہے تو ان کے درمیان ان کے لیے نرمی پیدا کی جاتی ہے، تو ان نرمیوں کو آپ نے پیدا کرنا ہوگا۔ باقی جو عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو بات چیت ہوگی وہ ہم بخوبی انداز سے جو ہے نا ہم اس کے لیے کوششیں کریں گے۔ تو یہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ خواجہ مہران صاحب اور میر نواز جو ہے وہ انہوں نے مولانا صاحب کے پاس اسلم صاحب کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا، اور پیغام اس حوالے سے تھا کہ آپ جو ہے نا ہمارے درمیان صلح کرائیں اور صلح اس انداز سے کرائیں کہ ہماری کشمیر کو بھی جو ہے نا اس سے کچھ منافع حاصل ہو اور حکومت کو بھی منافع حاصل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس حد تک چلے جائیں کہ آگے حکومت اور عوام کے درمیان کوئی اس طرح تناؤ پیدا ہو جائے کہ یہ آپس میں لڑ پڑے۔ تو اس بات سے روکنے کے لیے انہوں نے اپنے اوپر دہشت گردی کے جو لیبل ان کے اوپر لگا ہے تو وہ اس لیبل کو ختم کرنے کے لیے وہ مذاکرات کی ٹیم کو لے کر مولانا کے پاس آنے کی بات کی ہے، اور مولانا نے کہا کہ ہم اس مذاکرات ٹیم کو حکومت کے پاس لے کر جائیں گے، ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ہم ان سے اس بات کا پرزور مطالبہ کریں گے کہ کشمیر کے عوام کو اس کے حقوق دیا جائے، کیونکہ مولانا نے پہلے بھی ہر جلسے کے اندر ہر گفتگو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ہر صوبے کے اندر جو اس کے معدنیات ہے، جو اس کے حقوق ہیں، وہ انہی کے لوگوں کا ہے، چاہے وہ بلوچستان کے لوگ ہیں تو بلوچستان کے حقوق بلوچستان کے لوگوں کے ہیں، اور اسی طرح کے پی کے خیبر پختونخوا جو ہے ان کے جو حقوق ہیں وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ہیں، اسی طرح سندھ کے اور پنجاب کے جو حقوق ہیں وہ پنجاب کے لوگوں کے ہیں۔ تو اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بات کو بھرپور جانتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو کشمیر کے معدنیات ہیں اور ان کے جو حقوق ہیں وہ کشمیر کے لوگوں کے ہیں۔ تو اب مولانا نے کہا کہ ہم اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور ہم حکومت سے بات کریں گے۔ تو اس بات سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اندازہ لگائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب واحد ہی ایک معتبر سیاستدان ہے، ایک واحد ہی ایک لیڈر ہے جو قوموں کے درمیان ہر قوم، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر سیاسی پارٹی، ہر بندہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آتے ہیں، چاہے وہ مذاکرات کے لیے ہو، چاہے وہ کسی سیاسی لیول کو آگے بڑھانے کے لیے ہو یا سیاسی اقدام کو لے کے جانے کے لیے ہو، تو واحد ہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہے جو ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اصل معنوں میں نہ کسی دولت کی لالچ ہوتی ہے، نہ کسی عہدے کی لالچ ہوتی ہے، بس صرف اللہ کا رضا مقصود ہوتا ہے اور وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اس حوالے سے کہ وہ انہوں نے پیش رفت مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے رکھی ہے، اور یہی پیش رفت اب مولانا حکومت کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ جو مذاکرات کی بات ہوگی اور اس کے اندر جو باتیں طے ہوگی پھر انشاءاللہ اس مطابق ہم آپ سے اس کی جو گفتگو ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ لوگ کو اگر میری باتیں اچھی لگی ہو تو اس میری ویڈیو کو چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور آگے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ تو ملیں گے کسی اور ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ والسلام۔